अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका के बदनामे ज़माना कानून के अंदर तरमीम जो आर्डीनेंस के ज़रिए मुतारफ़ करवाई गई थी उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया। अब कोई भी FIA का अफसर जो है वो सोशल मीडिया के किसी एक्टिविस्ट को गिरफ़्तार नहीं कर सकेगा, और गिरफ़्तार करेगा तो उसके लिए उसके पास पूरा जवाज़ होगा। ये तरमीम जो थी मौजूदा हुकूमत ने मुतारफ़ करवाई थी। इसको आप मौजूदा हुकूमत की अदलिया के महाज के ऊपर शिकस्त भी कह सकते हैं। हुकूमत के अपनी सफ़ों के अंदर कोई भी शख्स इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। ये बुनियादी तौर पे फ़रोग़ नसीम साहब के ज़हन नारसा की कार्रवाई थी, और चूँकि उनका पस मंज़र जो है, फिर हमारे कुछ दोस्तों को इस पे शिकवा पैदा हो जाएगा। उनका पस मंज़र जो है वो बेसिकली जो है वो फ़िस्तायत और आमरियत पे मुश्तमिल है। वो उस पार्टी पे से ताल्लुक़ रखते हैं जो पार्टी जो है वो कराची के अंदर हावी होने के बायस, और चूँकि पाकिस्तान के मीडिया के बेशतर हेड ऑफिस कराची में हैं, तो वो कई लोगों की नौकरियां ख़त्म करवा देती थी, कई की माइक बंद करवा देती थी, कईयों को ऑफ एयर करवा देती थी। ये तमाम वो हकीकतें हैं जिनका सामना करना हमें उस पार्टी के कारकुनों को करना है, और आइंदा तमाम एज के लिए करना है कि जब उनका अरूज था तो वो किस तरह डिक्टेट करते थे। हालांकि वो भी प्रॉक्सी थे किसी ने बाद में जो 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के ऊपर के ज़रिए फिर इस सारे सिस्टम को टेक ओवर किया, किसी ने वो वाली प्रैक्टिस की थी इनके ज़रिए कि किस तरह मीडिया को टेम किया जा सकता है, और वो हमारे भाई जो हैं वो इसके इंस्ट्रूमेंट बने थे। और जब उन्होंने करके दिखा दिया तो फिर मालकों ने वो सारा सिस्टम टेक ओवर कर लिया, और इस वक्त पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इसी तरह कंट्रोल हो रहा है। इसके बावजूद एक बड़ी जौहरी तब्दीली वाक़या हुई, और जो जौहरी तब्दीली ये थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया विद द पैसेज ऑफ टाइम इररेलेवेंट होता गया, और उसकी जगह ले ली सोशल मीडिया ने, जिसको हम न्यू मीडिया कहते हैं। और जब सोशल मीडिया के ज़रिए बहाव जारी रहा तो फिर 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के लिए भर्ती किए गए अफराद जो हैं उन्होंने ऊधम मचा दिया। और जब ऊधम मचाने के बावजूद भी कोई सेन वॉइस निकल के इस मीडियम के ज़रिए सामने आ जाती है, तो फिर इसको दबाने के लिए एक कानून बनाया गया, और वो कानून जो था वो पीका का कानून था। अब इसके कुछ लोग इसको इस तरह फेस वैल्यू पे देख रहे हैं जिस तरह मैंने इसको अब तक बयान किया है, लेकिन PTI के अंदर से ये बात कही जा रही है, और PTI के किसी भी बंदे ने उसको डिफेंड नहीं किया। हमारे एक दोस्त ने जो कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे हैं, उनसे रब्ता किया कि जी हमने पीका के अंदर जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम मुतारफ़ करवाई गई है उस पर प्रोग्राम करना है, तो आप उसमें हमें वक्त अनायत कर दीजिए। तो उन्होंने उसी लम्हे एक्सटेम्पोर छूटते ही कहा कि ये कानून मैंने तो मुतारफ़ नहीं करवाया, ये तो फ़रोग़ नसीम साहब ने मुतारफ़ करवाया है, लिहाजा उनसे रब्ता किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर वजाहत कर सकते हैं। और अटार्नी जनरल साहब जो हैं खालिद महमूद खान साहब, वो तो रिकॉर्ड पे आ गए। उन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल ड्रैकोनियन लॉ होगा, और जो मौजूदा सूरत है इसके अंदर तो इसको कतन मुतारफ़ नहीं करवाना चाहिए, और मैं तो इसकी हमायत नहीं करता। यूँ इस महाज के ऊपर जनाब फ़रोग़ नसीम साहब अकेले रह गए, बाकी सारे दोस्तों ने उनका दिफा करने से उसी तरह इनकार कर दिया जैसे इस वक्त 51 की काबीना के अंदर जो है 2 या 3 वुज़रा हैं जो इमरान खान साहब का दिफा करते हुए, या मिशरान हैं जो कि जनाब इमरान खान साहब का मीडिया के ऊपर दिफा करते हुए पाए जाते हैं। बाकी जो हैं 48-47 के करीब जो हैं वो चुप करके अपना काम कर रहे हैं, नीवी पा के, ठीक है, नीचा सर करके अपना काम किए जा रहे हैं जैसे उसे दुनिया का पता नहीं है। वो डिफेंड नहीं कर पा रहे, डिफेंड नहीं कर सकते। टेक्निकली इतनी वीक PTI कभी भी नहीं हुई थी। इसीलिए PTI के अंदर से हमें बताया गया कि ये हमारा कानून नहीं था, ये हमसे डंडे के ज़ोर पे करवाया जा रहा था। और फ़रोग़ नसीम साहब आपको पता है कि किन के कोटे पे हैं, MQM पाकिस्तान उनको डिसोन करती है, और जिनके कोटे पे थे उनका इसरार था कि ये कानून इस तरह पास करवाया जाए। तो उनका इसरार जो था वो जब हद से बढ़ा तो हम अब कुछ नहीं कर सकते थे। कानून हमने आर्डीनेंस के ज़रिए पास कर दिया,
لیکن دفاع تو ہم اس کا قطعاً نہیں کریں گے. تو وہ دفاع انہوں نے نہیں کیا. اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قانون تو نہیں تھا. تو جن کا قانون تھا وہ ان کو پاس کرواتے. ٹھیک ہے, فروغ نسیم صاحب نے جتنی لعنت پھٹک سمیٹنی تھی سمیٹ لی. اب آگے اس کو آگے ڈیفینڈ کرتے, اور اگر وہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے تو ہمارا تو یہ تھا ہی کبھی نہیں. تو لہٰذا انہوں نے عدالت سے اس کے خلاف سٹے ہونے دیا. بڑی میننگ فل ملاقات ہے. اس سے قانون کی تاریخ لگنے سے پہلے فواد چودھری صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ جو انہوں نے ملاقات کی ہے یہ بڑی میننگ فل تھی. اور اس کے اگلے دن جو ہے مطلب اس کے 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ جو ہے حکم امتناعی بھی جاری ہو گیا. حکم امتناعی یہ ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے جو ترمیم کی گئی ہے کہ کسی بھی بندے کو اگر اس کے خلاف کوئی بھی بندہ درخواست دے دے, بالکل بڑا ریڈیکولس قسم کا قانون تھا کہ آپ میرے اس سے جذبات مجروح ہوئے ہیں یا میری بےزتی ہوئی ہے اور وہ مجھے بھی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں سے کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ جناب یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ جو اسلام آباد سے ایک ولاگ کیا گیا ہے رضی دادا کے خلاف, تو اس سے میرے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور آپ ایف آئی اے میں درخواست دیں, اور ایف آئی اے جو ہے وہ اسلام آباد والے صاحب کو دھر لے, اور ان کی 6 ماہ بیل ہی نہیں ہے, نان بیلیبل ہے, اس کی 6 ماہ بیل ہی نہیں ہے. ویسے بھی 8 سال سے وکلا یہ بتاتے ہیں کہ 8 سال سے کم جس کیس کی سزا ہو وہ بیلیبل اوفینس ہوتا ہے. تو یہ 5 سال سزا والا کیس جو ہے لیکن اس کی بیل نہیں ہے. یہ قانون کی جو عمومی سپرٹ ہے اس کی بھی وائلیشن تھی. جو آئین کے نکات ہیں ان کی بھی خلاف ورزی تھی. تو یہ اس کو مر ہی جانا چاہیے تھا. اس ناجائز قانون کو پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو جانا چاہیے تھا. لیکن بہرحال وہ چند دن فیلڈ میں رہا اور اس کے نتیجے میں صابر محمود ہاشمی, میں تو واحد وہی بندہ سمجھتا ہوں جسے رگڑا لگ گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے چھوٹے شہروں کے جو یوٹیوبر ہیں یا جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بھی لگا ہے. صابر ذرا لائم لائٹ میں آ گئے تو اس لیے ان کے حوالے سے کوئی آواز اٹھ گئی. وہ بیچارے ایسے ہیں کہ ان کے حوالے سے تو کوئی آواز بھی نہیں اٹھ پا رہی. حکومت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر یہ کام کروانا چاہتی ہے جو کہ وہ سب سے زیادہ خود کرتی ہے, اس کو سوشل میڈیا کے کنٹینٹ کو اگر کنٹرول کرنا چاہتی ہے تو بنیادی فکرہ کسی نے کہا, انہوں نے کہا جی آپ جو ان کے کمیونٹی گائیڈ لائن ہے آپ ان کے اندر ترامیم کروا لیجئے. دیکھیں نا انڈینز نے کروائی ہے نا, آپ کشمیر کا تذکرہ کر کے دیکھیں ذرا سوشل میڈیا کے اوپر آپ کس طرح بلاک ہوتے ہیں یا آپ کو وارننگ آتی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کمیونٹی گائیڈ لائن کے اندر ترمیم کروائی نا ان کی حکومتوں نے. اب اتنا تپڑ تو ہے نہیں کہ ان ایپس کو یا ان کے آپریٹرز کو آپ جا کے تو کہیں کہ بھائی جان یہ ہمارے سوشل نارمز کے خلاف ہے یا یہ ہماری حکومت کے خلاف ہے کہ آپ جو ہے وہ سوئس بینکس کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے جرنیلوں کے جو پیسے جو 80 اور 90 کی دہائی میں پہلی افغان جنگ کے نتیجے میں آئے تھے آپ اس کا تذکرہ کریں تو لہٰذا اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے. ظاہر ہے وہ بھی تو آگے سے پھر کوئی وجہ مانگیں گے نا, اور وجہ وہ ہمارے پاس کوئی معقول ہے نہیں, بس چپ کروا دیا جائے. میڈیا کی آزادی کے حوالے سے جتنا بدترین دور یہ گزر رہا ہے شاید گزشتہ 2 مارشل لاؤں کے دور بھی نہیں گزرے. ٹھیک ہے, ہائیبریڈ جو نظام جب متعارف کروایا تھا یا اس کی جو داغ بیل ڈالی تھی جناب شکریہ راحیل شریف صاحب نے جس وقت ڈالنے کی ابتدا کی تھی تو اس وقت یہ مقصد تھا کہ سامنے گالیاں کھانے کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی سویلین چہرہ بٹھا دیا جائے گا اور عمران خان جیسا چہرہ جو ہوگا وہ بٹھا دیا جائے گا, جس کی اپنی ایک بات پچھلی بات سے نہیں ملتی اس کو بٹھا دیا جائے گا, وہ گالیاں وہ کھائے گا اور نیچے سے گورن ہم کر رہے ہوں گے. یہ ہے آپ کا تجربہ سر کہ آپ نے گالیاں کھانے کے لیے جس بندے کو بلایا تھا وہ جب گالیاں آتی ہیں تو وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں ایسے کر کے نا, ادھر ہو جاتے ہیں انہوں نے کڈو. وہ آ کے آف دا ریکارڈ فون پہ کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ ہمارا قانون نہیں ہے, یہ جن کا قانون ہے ان کی گوشمالی کریں, آپ ان کو بلا کے پوچھیں, ان کے نمائندے فروغ نسیم کو بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ جناب یہ قانون جو تھا یہ کیوں نافذ ہوا اور یہ اس حالت تک کیوں پہنچا. قانون جو ہوتا ہے
وہ جو آئین کا پورا ڈھانچہ ہے اس کے منافی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسانوں کے اندر جانوروں کا دماغ نہیں، دل تو لگا کے چلایا جا سکتا ہے۔ آئین کے اندر جب یہ آپ پیوند کاری کریں گے تو آئین وہ معاہدہ جس کے تحت ریاست کے تمام لوگوں نے اپنی آزادیاں ریاست کے سامنے سرنڈر کی ہوتی ہیں کہ ریاست سب کو ساتھ لے کے چلے، اس میں یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور پاکستان جیسے معاشرے کے اندر جہاں پہ ہر 13 سے لے کے 20 کلومیٹر تک ایکسنٹ بدل جاتا ہے، اتنی ملٹیپل زبانیں بدل جاتی ہیں، اتنے لوگوں کے فید بدل جاتے ہیں، بدلنے سے مراد ہے کہ ویریشن آ جاتی ہے اس کے اندر، تو اس ریاست کے اندر جہاں پہ اتنی زیادہ ورائٹی ہو اور اتنے زیادہ نسلوں کے لوگ ہوں، ان کے اندر اس طرح کا کوئی بھی قانون جو ہوگا وہ تباہی ہی لائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ بہت احسن، اس کی تعریف ہونی چاہیے، لیکن ہماری یہ خواہش ہے، میں خواہش کا اظہار کر رہا ہوں، کوئی مطالبہ نہیں کر رہا۔ اگر مجھے مطالبہ کرنا ہے تو مجھے عدالت میں جا کے عرضی ڈالنی چاہیے اور فریق بننا چاہیے، لیکن ہماری یہ خواہش ہوگی کہ عدلیہ جو ہے وہ آئین کے محافظ کا اپنا کردار ادا کرے اور جو ہیں وہ ایسی اس کے اوپر مضبوط ججمنٹ دے کہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جو نگران جج ہیں وہ اس کو ڈیمولش نہ کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔